میں نے اٹھ کے عدالت سے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر آپ وہ جو سائفر کا کیس ہے اس میں یہ اعتراضات آئے ہیں وہ آپ سن رہے ہیں، ان دا مین ٹائم نیب والا جو کیس ہے توشہ خانہ کا اس کی سماعت شروع کر دیں تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ تو عدالت نے کہا کہ وہ آپ اس طرح کریں گے کہ ہم اس کو بھی بدھ کو ہی اس کی بحث سنیں گے جب تک یہ جو آبجیکشنز ہیں سائفر کیس میں ان کی پہلے سماعت کریں گے اور اس کے بعد توشہ خانہ کی کیس کی بحث ہم سنیں گے، اس کی سٹارٹ کر دیں گے۔ تو یہ پوزیشن ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ اعتراضات کی کیا گنجائش ہے، کتنے مضبوط اعتراض ہیں، میری نظر میں یہ اعتراض اتنے ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی دیر سے سماعت ہو رہی ہے کیس کی، آج جا کے انہوں نے یہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اور نمبر دو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اپیل نہیں بھی ہو کسی کیس میں تو آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ریمیڈی نہ ملی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سنا نہ جائے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسی اپیل کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے آئینی پٹیشن میں، یعنی آرٹیکل 199 کی پٹیشن میں، اور آرٹیکل 199 کی پٹیشن پہ پھر سماعت ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسا آبجیکشن نہیں ہے، صرف یہ ڈیلے کرنے کی آبجیکشن تھی تاکہ آج کا دن بھی گزر جائے، ورنہ اس میں کوئی قانونی جان نہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیس سنا ہی نہیں جائے گا۔ یہ تو صرف ایک دن کا ٹائم لینا تھا شاید، تو یہ آبجیکشن لے لی اور ان کو ایک دن کا یا 2 دن کا وقت مل گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس سارے آپشن آپ ختم کر چکے ہیں، پی ٹی آئی پریزیڈنٹ بھی بن گیا، وزیر اعظم بن گیا، ڈپٹی اسپیکر بھی بن گیا، اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے سر؟ کیا کریں گے پی ٹی آئی؟ عوام سننا چاہتی ہے، اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہ دیکھیں آپشن یہی ہے، 3 آپشن میں ہمیشہ کہتا ہوں، 3 آپشنز ہمیشہ زندہ رہیں گی ہمارے پاس۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی حال ہے، جو بھی جس طرح کی بھی سچویشن ہے، پارلیمنٹ میں تو ہماری بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک پروونس میں KPK میں ہماری حکومت بھی بن گئی ہے، تو ہم پارلیمنٹ میں اپنی جو جتنی آبجیکشنز ہیں، جتنی جنگ ہے، پارلیمنٹری جنگ، جمہوریت کی جنگ، وہ ہم لڑتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قانونی جو کارروائی ہے، جو ہمارے پاس قانونی راستے ہیں، اس کے اوپر ہم گامزن رہیں گے، کیونکہ ہم قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور عدالتوں پہ ہمیں بھرپور بھروسہ ہے۔ اور اس کے ساتھ نمبر 3 جو ہمارا ہے، جو ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پروٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے۔ پروٹیسٹ ہماری پرامن ہوگی، لیکن ہوگی ضرور، اور اس میں ہم عوام کو شامل رکھیں گے تاکہ عوام انشاءاللہ ہمارے ساتھ پیچھے کھڑی رہے، کیونکہ ان کا حق چوری ہوا ہے۔ تو یہ تینوں اسٹریٹجیز چلتی رہیں گی، اور یہ اس پہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلا جو میرا ایم ہے، سب سے جو اول میرا ایم ہے، یہ باقی ساری چیزیں تو چلتی ہیں، یہ تو ہوتی رہیں گی، اور بے شک کوئی پریزیڈنٹ بن جائے، بے شک کوئی پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن جائے یا اسپیکر بن جائے، ہم اپنی کاوش جو ہے جاری رکھیں گے۔ لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے، جو میری اولن ترجیح ہے، اور جس پہ میں پوری طرح کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، اور جس پہ عوام بھی مجھے دیکھ رہی ہے اور ہمیں سب کو دیکھ رہی ہے اور انتظار کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے تاکہ وہ باہر آئیں اور اس پارٹی کا جو رینز ہیں وہ سنبھالیں۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں YouTube پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ قدرت ہر وقت بر وقت۔